الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنہ اورثتموها بما کنتم تعملون اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قصص الانبیاء علیہم السلام ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے کچھ واقعات ہم نے اپنی بساط تک پڑھے۔ گزشتہ سے پوستہ جمعہ ہم نے قصص الانبیاء علیہم السلام کی اگلی کڑی شروع کی، لیکن چونکہ درمیان میں قریب کئی دنوں کا فاصلہ آ گیا ہے، اس لیے تھوڑا سا ہم اس کو اعادہ کریں گے، اس کا اعادہ کریں گے اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اور دعا کریں کہ جو ختم نبوت کانفرنس ہوئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ساری کائنات کو اپنے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد کلام پاک نے اور کلام پاک کی روشنی میں علماء حق نے
حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک قوم کی طرف بھیجے گئے جسے سمود کہا جاتا تھا۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ زمانہ ان کا بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم سے پہلے علیہ السلام۔ کچھ حضرات نے کسی قرینے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے لکھا ہے، لیکن علماء حق نے اور محققین نے اس کا رد کیا ہے، اختلاف کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ ان کا زمانہ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم سے بھی پہلے ہوا ہے، اور دلائل کے ساتھ۔ بہرحال ایک موٹی سی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم سے پہلے ہوئے ہیں سمود اور حضرت صالح علیہ السلام۔ پھر دوسری بحث ان کے بارے میں کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں ان کا مقام کون سا تھا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ عرب اور شام کے درمیان میں ان کی وادی پڑتی تھی، اسے اس زمانے میں اور قرآن پاک نے کہا ہے وادی ہجر، اب کے دور میں اسے کہا جاتا ہے مدائن صالح۔ یہ جو آپ حضرات اگر پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو زیادہ بات جچ جائے گی۔ اس کو سہارا دے لیں، آپ کب تک پکڑے رہیں گے؟ آپ دے دیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس زمانے میں اسے مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس قوم کو کہا جاتا تھا عاد اولا، اور یہ قوم کہلائی حضرت صالح علیہ السلام کی عاد ثانیہ، یہ دوسری عاد۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اصل میں جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی خدا کے قہر سے، ایمان والے اس زمانے میں بچے تھے، وہ جب آباد ہوئے تو ان کی آگے جو نسل چلی نا، یہ آگے چل کے عاد ثانیہ بھی کہلائی اور سمود بھی کہلائی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے سمود انہی کے دادا تھے، اور یہ پوری قوم، یہ نسل تو عاد ہی کی تھی جس کی وجہ سے عاد ثانیہ کہلائی، اور پوری پھر قوم سمود سے مشہور ہوئی۔ اور قرآن پاک نے خود بڑے واضح ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں سمود فرمایا ہے، سا کے ساتھ۔ اچھا یہ ذرا غور سے سنیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہی نسل آگے چلی۔ اچھا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم عذاب سے غرق ہوتی ہے
تو بعد والی جو نسل چلتی ہے وہ ابتدا میں تو سدھرے رہتے ہیں کیونکہ تازہ تازہ عذاب کا ڈر ہوتا ہے، لیکن بعد میں بگڑتے ہیں۔ مذہب ان کا بت پرستی بنا، بتوں کی پوجا ان میں آئی۔ یہ ابتدائی برائی ابتدا سے، یعنی جو ابتدا سے مراد یہ کہ جو پہلے ظاہر ہوئی پھر اور بھی آتی گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ان کی حالت بھی عقیدے اور عمل کے لحاظ سے بگڑی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک سنت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو تنبیہ کریں، صحیح عقیدہ بتائیں، صحیح عمل بتائیں، غلط عقیدے سے آگاہ کریں، غلط عمل سے آگاہ کریں، کیا اپنانا ہے وہ بتائیں، کس سے بچنا ہے وہ بتائیں۔ اچھا، یہ جب آئے نا اپنے مرحلے پر، اب کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے ابتدائی ان کی تاریخ کا صرف خلاصہ کر دیا ہے کیونکہ آپ کے علم میں ہے بس شعبان شروع ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ شعبان پورا ہوا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آنے والا مہینہ، بڑے ڈھیلے بولتے ہو۔ اس دن مجھ سے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ جی یار یہ تو ابھی ابھی گزرا ہے۔ میں نے کہا یہ اس لحاظ سے نہیں، ایک اور لحاظ سے علامات قیامت ہے۔ جب جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھ لیں، سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں، اور دن گھڑیوں میں۔ وہی حال ہے یا نہیں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی کی گھڑی تھی کہ یہاں مولانا شاہ عالم صاحب دامت برکاتہم بیان کر رہے تھے اور ابھی میں بیٹھا۔ ایک کتاب ہے بڑی پرانی، اب تو شاید وہ واللہ عالم کہ ملے بھی یا نہیں، آخرت کی کہانی، کیا نام ہے؟ آپ کے جو اب بعد کے دور کے ہیں نا، جیسے یہ، انہوں نے تو وہ نہیں پڑھی ہوں گی، لیکن جو میرے زمانے کے تھے جنہوں نے پاکستان میں اردو اسکول میں پڑھا، تو اردو کی ایک کتاب ہوتی تھی بالکل بچوں کی، اس میں ایک کہانی ہوا کرتی تھی، خط کی کہانی۔ یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد، لگتا ہے آپ سب بعد کے ہو ان کے دور کے، میرے دور کا کوئی نہیں ہے، شاید حاجی صاحب ہوں گے۔ اسی طرح ایک اکابر ہمارے گزرے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ اصل میں رسالہ، آخرت کی کہانی۔ اس میں انہوں نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت بڑی عمر بخشی ہے آپ کو، بلکہ شاید جتنی عمر حضرت نوح کو اللہ نے بخشی، فرمایا آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ تو صاحب رسالہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب پرانی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت نے فرمایا مجھے یوں محسوس ہوا ایک دروازہ تھا، اس سے داخل ہوئے دوسرے سے نکل گئے۔ دعا کریں ہماری یہ زندگی چاہے جتنی بھی ہو، زیادہ ہو تھوڑی ہو، آخرت بن جائے بس۔ قصص الانبیاء تو چل رہا ہے، چلتا رہے گا، پہلے بھی حضرات بیان کرتے رہے، ہمارے بعد بھی بہت اچھا بیان کرنے والے آئیں گے، ہم سے آپ سے بڑھ کر اچھے اعمال والے لوگ آئیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان سے کوئی عبرت نصیب فرمائے۔ یہ فقط مقصد نہیں ہے کہ میں بیان کروں اور آپ سنیں اور میں بھی بھول جاؤں اور آپ بھی بھول جائیں، اصل مسئلہ تو عقائد اور اعمال کا ہے۔ عقیدہ صحیح، عمل صحیح تو آخرت سنوری ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کا جو موضوع شروع کیا ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ 2 جمعوں میں ہم اس کو پورا کر دیں اپنی بساط تک، اس لیے کہ جو میں عرض کر رہا تھا انشاءاللہ شعبان کے بعد آنے والا مہینہ ماہ رمضان، مل کے کہیے ماہ، یہ علماء نے لکھا ہے اس مہینے کو فقط رمضان نہ کہا کرو۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟
علماء نے دلیل لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جب اس مہینے کا ذکر فرمایا شہر رمضان، تو پھر آپ کو اور ہمیں بھی چاہیے کہ کیا کہیں، رمضان یا ماہ؟ اچھا دوسری اصلاح بھی کر لیں، رمضان نہیں رمضان، ماہ رمضان، میم پر مستقل زبر ہے، جزم نہیں ہے۔ اگر را اور میم پر جزم ہوتی پھر رمضان ہوتا، لیکن را پر بھی زبر ہے اور میم پر بھی زبر ہے، تو کیا پڑھیں گے، ماہ رمضان یا ماہ رمضان؟ چلیں یہ باتیں تو انشاءاللہ اپنے موقع پر آئیں گی۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم شعبان کے اخیر تک جہاں تک قصص الانبیاء چلا سکیں چلیں گے، پھر انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہم ماہ رمضان کے موضوعات پر چلیں گے، چاہے تراویح پر ہو چاہے روزوں پر ہو انشاءاللہ، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور عید الفطر کے بعد جمعہ میسر آئے تو انشاءاللہ پھر ہم واپس قصص الانبیاء شروع کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہو ایسا ہوا تو ہمارے قصص الانبیاء کا یہ سفر بظاہر 2 سال پر مشتمل ہو جائے گا۔ ویسے یہ ہمارے ارادے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں کہ کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہے کرم سے اس کے، جو کچھ ہوگا اس کے کرم سے ہوگا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام آئے قوم سمود کے پاس، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو سمود کا بھائی کہا ہے، انہی کی قوم تھی، انہی کی قوم میں سے تھے۔ اب جب سامنے آئے تو بتوں کے جو رنگ ڈھنگ اور ان لوگوں کے جو طور طریقے حضرت نے دیکھے تو حضرت نے سمجھایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اب پہلے عقیدہ پیغمبر نے سکھایا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور ان آیات کی تفسیر میں علماء نے اپنے موقع پر ایک مسئلہ سمجھایا ہے، یہ یاد رکھیے گا، جیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ مناظر اسلام مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی یوں سمجھایا کرتے تھے کہ جیسے اللہ کا کلام بے مثال، نہ اس کے کلام جیسا کلام کوئی کر سکے، ویسے ہی اس کے کام جیسا کام بھی کوئی نہ کر سکے۔ جو کام اللہ نے کیے ہیں کوئی اور کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے ابھی ہمارے ہاں آئے تھے نا اپنا مولانا محمد الیاس گمن صاحب، تو جامع مسجد کولون میں جو رجب کی رات کو ان کا بیان تھا، اس میں بڑا عجب پیغام تھا ان کا کہ جو کام خدا کر سکتا ہے کوئی اور کر نہیں سکتا۔ اللہ تو اللہ ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھا، اچھا کو قوم دیکھنے لگی، یہ عجیب بات ہے، مخالفت بھی کرنے شروع کیے، لیکن ذرا پہلے کیا ہوا ذرا اس کو سنیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یاد کرو کچھ، عاد کے بعد خدا تمہیں لائیں۔ میں نے اب پہلے عرض کیا نا، عاد گئی تو یہ آئے، نسل تو وہی تھی، جو سدھرے ہوئے تھے ان سے آگے چلے جو بچ گئے تھے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین دی ہے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین دی ہے، اور آگے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اس زمین میں تم بڑے بڑے محل بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ یہ یاد رکھیے گا، جیسے اس دور میں ہے نا، صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ جیسے اس دور میں ہے کہ پہاڑ کے اوپر ایک محل بنا دیا، وہ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ پہاڑوں کو کھود ڈالتے تھے، اور اسی کو کھودتے کھودتے کمرے بھی بناتے تھے، سان بھی بناتے تھے، محل بھی بناتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ نیچے سے کچھ لے جائیں اور وہاں اوپر رکھ دیا، نا جیسے اب ہوتا ہے۔ پہلے لوگ کچھ
عجیب دور تھا وہ، اس لیے وہ پہاڑوں کو کھود ڈالتے تھے۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے ملک کے بڑے عظیم عالم ہیں مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے انبیاء کی سرزمین، اس میں قریب 250 صفحے کی کتاب ہے وہ، اس میں حضرت نے ان کے محلات کی تصاویر دی ہیں، ان کے کچھ کھنڈرات جو بچ گئے ان کی، وہ اب بھی مل جاتی ہیں۔ اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ وہاں ان کی بستیوں سے ایک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، صحابہ گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کی راہیں دکھائیں، بعد کے زمانے میں بھی جب لوگ آئے اور وہاں سے گزرے، ان کے محلات کے کھنڈرات آج بھی نظر آتے ہیں، اور وہ عبرت کی جا ہے۔ اچھا، اب پیغمبر علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زمین پر تم گھر بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اس کے پہاڑوں کو تراش کر تم محل بناتے ہو، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ۔ اب پیغمبر نے یہ، اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ خدا کے نبیوں کا اسلوب ہے، پہلے بھی رہا اور خدا کے آخری نبی پر بھی رہا، کیا خدا کی نعمتیں خدا کے بندوں کو یاد دلائیں گے۔ آپ اور ہم خدا کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں، دھیان نہ دیں ایک الگ بات ہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو یہی یاد کرایا، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، خدا کی نعمتوں کو یاد کرو، تذکیر بالنعمت کی ہے پیغمبر نے۔ اور اگر آپ آخری پیغمبر کے اس جو پاک پیغمبر کے پاک دل پر جو خدا کا آخری کلام اترا ہے اس پر غور کریں، تو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ یہ خدا کے نبیوں کا اسلوب رہا ہے کہ خدا کے نبیوں نے خدا کے بندوں کو خدا کی نعمتیں یاد دلائی ہیں، غور کرو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، یہ قرآن پاک میں ہے، یہ سورۃ نحل میں، حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، قرآن تو قرآن ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ذرا علماء نے جو دعوت فکر دی ہے اس پر غور کریں۔ اللہ نے فرمایا والخیل، ہم نے گھوڑے بنائے، والحمیر، ہم نے گدھے بنائے، والخیل والبغال، ہم نے خچر بنائے، والحمیر، ہم نے گدھے بنائے، لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، پہلے تینوں کے مقامات پر اللہ تعالیٰ ماضی کے صیغے لائے ہیں، ہم نے گھوڑے بنائے، خچر بنائے، گدھے بنائے، آگے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہاں صیغہ استقبال کا لائے ہیں کہ تمہاری سواری کے لیے ایسی ایسی چیزیں بنائیں گے جو تم ابھی نہیں جانتے ہو وہ کیا کیا ہوں۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ خدا کی نشانیاں ہیں کہ خدا کو سمجھو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، خدا کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور خدا کی زمین میں فساد مت مچاؤ۔ وہ سن رہے بگڑ گئے وہ۔ اچھا یہ تھوڑا سا یاد کریے گا جو مورخ اسلام مرحوم نے لکھا ہے کہ کبھی قوم نماز کی دعوت پر نہیں بگڑی ہے انبیاء سے، کبھی بھی قوم پیغمبر سے روزے کی دعوت پہ نہیں بگڑی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن بگڑی تب ہے قوم جب پیغمبر نے عقیدہ سمجھایا ہے تو قوم بگڑی ہے۔ آپ دور کیوں جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے باب اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں مکے والوں سے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، مانے تھے؟ اس سے پہلے کے حالات پڑھ لیں، جہاں حضور آ جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ قدموں میں آنکھیں بچھاتے تھے، لیکن جس وقت پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، پہلا پتھر اپنے خون نے مارا ہے۔ کیوں؟ پتہ چلتا ہے عقیدے میں کوئی بات تو ہے،
ورنہ آج بھی آپ دیکھیں اگر کوئی ہمیں بلاتا ہے یا ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے بیانات سننے کے بعد بھی نصیحتیں وصیتیں کرتے ہیں کہ جی آپ بس ذرا نرم نرم نماز پہ بیان کر دو، روزے پہ کر دو، تبلیغ پہ کر دو، چلے پہ کر دو، ساتھ جو ہے وہ اگر جمعراتیں ہو جائیں تو اور بہتر ہے، چلا ہو جائے اور بہتر ہے، بلکہ ساتھ میں چلیسواں بھی ہو جائے تو اور زیادہ اچھا رہے گا، جو نہیں آتے وہ بھی آ جائیں گے۔ اچھا جی، اور جو عقیدہ کا نہیں عقیدے کو تو یہاں بیان ہی نہیں کرنا ہے نا جی، اس سے امت بڑھتی ہے، تفرقہ پھیلتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، سارے اپنے بھائی ہیں، مل جل کے رہو، یہ ٹھیک ہے؟ اور بتاؤ تو صحیح، دل سے بتانا، دیکھو عبادت گاہ میں بیٹھے ہو۔ اس سے ہمارے مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ رواداری کا ہیضہ ہے۔ کیا ہے؟ بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ سچ حق کہنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، حق بیان کرنا بھی اور پھر حق سن کر برداشت کرنا، یہ آسان بات نہیں۔ وہ بگڑ گئے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ، کیا ہے؟ بلکہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ان کے جو چودھری تھے نا وہ اکٹھے ہو گئے، وہ کہا کمال ہے، ہمارے ہی قوم میں ہمارے یہاں پل کے بڑے ہوئے ہیں اور پھر ہمیں ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بتوں کو چھوڑ دو، ما لکم من الہ غیر، سوائے خدا کی ایک ذات کے کسی کو نہیں ماننے دے رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے کام ایک اللہ کرے گا، ہم تو اس کو بھی تو مان رہے ہیں نا، یہ تھوڑا کہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ ما نعبدہم، یہ قرآن پاک میں پڑھیں، آپ مکے والوں کا حال پڑھیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی ان کے آگے، ہم تو ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے نا، کیا خیال ہے؟ بولو تو صحیح، گڑبڑ ہے، مانو نہ مانو گڑبڑ ہے۔ اقبال مرحوم یاد ہوں گے، ویسے تو نہیں بیچارے وہ روئے تھے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، بس ٹھیک ہے۔ مولانا اسیر ادروی کے یعنی کہنے جو تھے نا اپنا مولانا شمس نوید عثمانی کے الفاظ کے یہ دور پھر اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ وہ کہنے لگے ہمارے ہی سامنے پل کے بڑا، ہمارے سامنے بگڑ گئی، یہ سب کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو سنو، ایسا کرتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں، دھیان میری طرف رہے بھئی، سمجھوتا کس چیز کا؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ 2 قدم ہم ان سے کہتے ہیں آگے آؤ، وہ آ گئے تو 2 قدم ہم بھی آ جائیں گے، ان سے کہہ دیں گے۔ بھئی وہ کیا؟ کہا کہ ان سے معجزہ مانگتے ہیں، اور معجزہ بھی وہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور جو ہم کہیں گے، پھر ہم مان لیں گے ان کی بات۔ ما لکم من الہ غیر، جو کہہ رہے ہیں ہم مان لیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں دوسرے مقام پر ایک شخص کے الفاظ بتائے ہیں کہ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہا بل ہوا کذاب، توبہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ یہ علماء طلبہ جانتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے کذب، ایک کاذب اور ایک ہے کذاب، توبہ۔ پیغمبروں کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں، ان جیسے حوصلے کسی کے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آؤ، وہ سارے جم اکٹھا ہو کے حضرت صالح کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا میری بات سنو، ہم آپ سے سمجھوتا کرنے آئے ہیں، اور خدا کے نبی با اخلاق تو ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے سمجھوتا یہ ہے کہ جو ہم آپ سے مطالبہ کریں گے وہ پورا کر کے دکھانا ہوگا، اگر آپ وہ دکھا دیں گے جیسے ہم کہیں گے، پھر آپ آگے گویا 2 قدم تو پھر ہم بھی آئیں گے 2 قدم، پھر ہم آپ کی بات مان لیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے ان کی؟ نہیں آ رہی ہے؟ او بولو تو صحیح۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا مطالبہ کیا ہے؟ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ سامنے
ایک صخرہ تھا. صخرہ سمجھتے ہیں آپ؟ سوچ لو بھائی. نہیں یار آپ لوگ کہاں اردو پڑھتے رہے ہو؟ میں یہاں پڑھا ہوں اردو پاکستان میں ابتدائی، پھر یہاں. آپ لوگ کہاں پڑھے ہو؟ بڑی عجیب بات ہے. ایک ہوتا ہے پہاڑ، دیکھا ہے؟ وہ بھی نہیں دیکھا. اچھا ایک ہوتی ہے چٹان. سنا ہے یہ لفظ یا نہیں سنا ہے؟ چٹان، اسی کو صخرہ کہتے ہیں. آپ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اچھا انہوں نے، چلے میں پھر آسان کر دیتا ہوں، چٹان اس کی طرف اشارہ کیا. پیغمبر دیکھنے لگے کہ چٹان کی طرف اشارہ کریں، کہنے لگے اس کے اندر سے اونٹنی نکلے. کیا نکلے؟ اونٹنی نکلے، تب مانیں گے. اب پیغمبر علیہ السلام اس کا چہرہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا جیسے ہی پہلے کی بات ختم ہوئی، صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں دوسرا قریب آیا کہ ٹھہریں حضرت، صرف اونٹنی نہ، اونٹنی آئے بھی وہ سرخ رنگ کی، اگر کالے یا کسی اور رنگ میں ہوگی تو نہیں مانوں گا. اب اچھا پھر ایک اور آ گیا پیچھے سے، وہ کہنے لگا سنیں حضرت ابھی نہیں، ذرا ایک بات میری بھی سن لیں. یہ چودھری ہیں بھائی. کون ہے؟ آپ کہیں گے یہ غلط ترجمہ کر رہا، آپ پڑھ لو. وہ کہنے لگے کہ بھائی کوئی بات نہیں، دھیان میری طرف دیں. تیسرا آ گیا، کہنے لگا کہ اونٹنی آئے، اونٹنی بھی ہو، دوسرے نے کہا سرخ رنگ کی ہو، تیسرے نے کہا کہ موٹی تازی ہو، اگر ذرا بھی دبلی پتلی ہو نہیں مانوں گا. اچھا ایک اور چوتھا بھی آگے آ گیا. پہلے کا مطالبہ کیا تھا؟ اونٹنی، دوسرے کا سرخ رنگ، تیسرے کا موٹی تازی. اچھا چوتھا آ گیا، انہوں نے کہا حضرت میری بات بھی سن لیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اس کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا صرف نہ یہ کہ اونٹنی ہو، سرخ ہو، موٹی ہو، بلکہ 10 ماہ کی حاملہ بھی ہو تب مانوں. اچھا یہ ہو سکتا ہے آپ نہ مانے. 10 ماہ کی حاملہ، کتنے ماہ کی؟ مل کے ایک بار زور سے کہو، کتنے ماہ کی؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے بقول اس کو حمل ہوا تھا، وہ بھی 10 ماہ. کتنا؟ آپ نہیں مانو گے، کشتی نوح پڑھ لو، نہ ہو تو میں دکھا دوں گا. کتنا؟ ویسے عام طور پر خواتین کا 9 ماہ، لیکن وہ کہتا ہے 10 ماہ. کتنا؟ ہاں وہ ویسے ابن مریم نہیں بنا ہے، یہ پاپڑ بیلنے پڑے ہیں اس کو تبھی ابن مریم بنا ہے. کیسے بنے گا ورنہ ابن مریم؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے. مجھے تو حیرانگی ان لوگوں پر ہوتے ہیں جب علماء حق کے وہ تقاریر سنتے ہیں اور کہتے ہیں علماء کی بات عقل کے خلاف ہے. یہ بات عقل کے مطابق ہے؟ آپ بتاؤ، 10 ماہ کا اس کا جو حمل ہے وہ عقل کے مطابق ہے؟ یہاں عقل کو کہاں رکھ دیتے ہو؟ وہ خالی علماء کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. یہ ہنس رہے ہیں، خیر چھوڑیں، اب اتنا آپ لوگ بیٹھو گے نہیں. اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا دیکھا. مطالبے سمجھ میں آئے کتنے؟ معجزہ تو ایک مانگا لیکن ساتھ میں کڑیاں کتنی لگا دی ہیں، شرطیں لگا رہے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے صاحب قصص الانبیاء نے اس مرحلے پر لکھا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی قوموں کی تاریخ ملتی ہے وہ غدار قسم کی تھی. ایمان والوں کی بات نہیں، دوسروں کی بات ہو رہی ہے. لیکن آگے ہی علماء نے لکھا ہے شان ہے اللہ کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے قوم بڑی مخلص ہے، لیڈر رہنما صحیح نہیں ملتے. یہ علماء کے الفاظ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ ڈھیلے سے بولے ہو ایک دو، باقی میرے حال میں متفق نہیں ہے. چلو بہرحال ان کو شاید رہنما صحیح ملے ہوں. ویسے صاحب قصص الانبیاء نے بھی لکھا ہے، حیران ہوتے ہیں کہ ایسی، یہ نہیں واللہ طنز کی بات نہیں، یہ صاف حضرت نے لکھا ہے کہ اس قوم کا آپ حال دیکھیں، احرام باندھ کر اگر کعبے کے سامنے بھی آ جائیں، یا رب البیت یا رب البیت یا رب البیت، امام کعبہ کے پیچھے رو 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 کے نڈھال ہو جائیں گے. اٹھا کے داتا دربار پہ لے آؤ لاہور، وہاں بھی رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں. شیخ سدیس کی تلاوت سنیں گے آنسو نہیں رکیں گے، قوالی سنیں گے وہاں بھی مست ہو جائیں گے. وضو کر لو، کیا بس ٹھیک ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. یہ نہیں
ڈل مل نہیں، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدے میں کوئی جھول نہ ہو۔ رہ گئے اولیاء، اولیاء کی عزت ہے، اولیاء صحیح بات جو بتاتے ہیں اس پر عمل ہے، اولیاء کو سجدے اور حاجت روائیاں نہیں، کوئی مانے نہ مانے، سیدھی بات۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ میں غلاف کعبہ پکڑ کر رو رو کے نڈھال ہو جاؤں، لیکن جب مجھے ہی اٹھا کر داتا دربار پر لے آئے تو میں یہاں بھی سجدے میں گر جاؤں۔ وہ ایک دوست بتا رہا تھا، ایک جگہ، میں اس جگہ کا نام نہیں لیتا، وہ بتا رہا تھا وہاں ہم گئے زیارت کے لیے، زیارت تو منع نہیں، کہتے ہیں میں نے وہاں کھڑا تھا، پیچھے ہٹنے لگا، کوئی شور ہونے لگا تو دیکھا کہ چند آدمی، ایک آدمی کو ایسے ٹانگ اور ایسے ہاتھوں سے اٹھائے، دوسری ٹانگ شاید اس کی لٹک رہی تھی تو وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اس کو لے گئے کہیں نیچے تہہ خانے کی طرف۔ کہتا ہے بھئی ہنگامہ ہو گیا، خیر ہنگامہ تھما تو کہتا ہے میں نے وہاں کے ایک صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، تو کہتا ہے وہ وہاں کا جو آدمی تھا نا، وہ کہتا ہے اس نے حضرت کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا جی گستاخی تو کر دی ہے، اب اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ اب اندر مرمت کریں گی اس کی؟ یہ نہیں ہے، کیا اولیاء کے یہی سبق ہیں؟ آپ بتاؤ۔ نہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں، اور انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کے قصے کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے، لیکن اگلا جمعہ میں تم چھوں پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اور یہاں مولانا حافظ صاحب ہوں گے، آپ حضرات اپنے وقت کی پابندی کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔